بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وسیم رضوی کا ایک کلپ وائرل ہو رہا ہے، تو چنانچہ اس سلسلے میں نے چاہا کہ پہلے وسیم رضوی سے خود گفتگو کروں، تو چنانچہ اس سلسلے میں نے ان کو ایک فون کیے۔ پہلے تو ان کا سوئچ آف بتایا، بعد میں ان کا ٹیلی فون جب کھلا تو واٹس ایپ پر بھی ہم نے کوشش کی، مگر یہ کہ وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ آخر میں نے ایک وائس میسیج بھی چھوڑا کہ میں حیدرآباد دکن سے سید وحید الدین حیدر بات کر رہا ہوں، کہ جو آپ کا کلپ وائرل ہوا ہے، اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اگر آپ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں تو میں اپنی بیٹی سے بات کروا دوں گا، مگر یہ کہ ابھی تک مجھے کوئی وہاں سے جواب موصول نہیں ہوا۔ تو چنانچہ میں نے چاہا کہ اپنی جانب سے اور مذہب شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباریوں کی جانب سے ایک ان کو جواب دے دوں کہ دراصل بات یہ ہے کہ وسیم رضوی کا خود دماغ معوف ہو چکا ہے، وہ ذہنی طور پر کچھ منتشر نظر آ رہے ہیں۔ ایک جانب وہ شیعہ بھی کر رہے ہیں اور دوسری جانب اسلام کا انکار کر رہے ہیں، یعنی انہی کے بیان میں خود تضاد ہے، اور وہ یہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی ایک ایسی چیز نہیں ہے جسے دیکھ کر اسلام کو قبول کرے، مجبوری کے تحت اسلام قبول کیا جائے یا لالچ کے تحت یا کسی سازش کے تحت اسلام قبول کیا جاتا ہے، یہ وسیم رضوی کا کہنا ہے۔ تو مجھے پتہ نہیں اب ان کی اس وقت کیا مجبوری ہے اور کیا لالچ ہے، جس کی بنیاد پر وہ مذہب اسلام کی اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی گستاخی کر رہے ہیں وہ رسول خدا کی شان میں اور خداوند عالم کی شان میں۔ چنانچہ نقل کفر نباشت، قرآن کو جھوٹی کتاب وہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن کو جھوٹی کتاب کہنے والا اسلام پر باقی نہیں رہتا، اور پھر انہی کا یہ کہنا ہے کہ قرآن اور حدیث کو پڑھنا چھوڑ دو۔ تو کہ بتائیں مجھے وسیم رضوی جو قرآن اور حدیث کو پڑھنا چھوڑ دے تو وہ کیا شیعہ بھی رہ سکتا ہے؟ تو چنانچہ اب یہ پتہ نہیں کہ وسیم رضوی کا کلمہ کیا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنا کلمہ بھی بتا دیں کہ وہ کلمہ کیا ہے، کیونکہ ہمارا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ چونکہ میں شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک سے میرا تعلق ہے، تو چنانچہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے ساتھ میں علی ولی اللہ کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ تو چنانچہ وسیم رضوی کو چاہیے کہ وہ اپنا کلمہ بتائیں کہ ان کا کلمہ کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو انہوں نے گستاخی کی ہے، اس کو میں دہرا بھی نہیں سکتا، وہ کہ کیسے لفظیں انہوں نے استعمال کی ہیں۔ تو چنانچہ میں یہاں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول خدا کی شان میں جو وسیم رضوی نے لفظ استعمال کی ہیں، اگر کوئی ایک پڑھا لکھا غیر کلمہ گو بھی ہو تو وہ رسول خدا کی شان میں ایسی گستاخی نہیں کریں گا۔ مجھے وسیم رضوی یہ جواب دیں، اس بات کا جواب دیں کہ وہ جو بھی دھرم قبول کیے ہیں، کیا ان کے دھرم میں کسی مذہب کے جو ماننے والے ہیں، یعنی پیغمبر اسلام کو ہم مانتے ہیں، ان کی شان میں گستاخی کرنا کیا ان کا دھرم یہی سکھایا ہے؟
کیونکہ قرآن میں خداوند عالم کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے، لکم دینکم ولی دین۔ تو آپ یہاں پر جو رسول خدا کی شان میں گستاخی کیے ہیں، کیا یہ آپ کے مذہب میں ہیں، آپ کے دھرم میں ہیں؟ اس کا جواب دینا چاہیے۔ جس رسول خدا کی شان میں خداوند عالم اپنے کلام پرز حکمت میں ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی جس نبی پر، پیغمبر اسلام پر خداوند عالم اور ملائکہ مومنین درود بھیجتے ہیں، ان کی شان میں یہ وسیم رضوی گستاخی کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی قرآن میں خداوند عالم ایک مقام پر فرما رہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، رسول خدا کی اطاعت کرو اور اولو الامر کی اطاعت کرو۔ اللہ نے رسول خدا کی اطاعت کا ہم کو حکم دیا اور آپ رسول خدا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، تو دین سے آپ خارج ہو چکے ہیں۔ اور پھر خداوند عالم اپنے ہی کلام میں پرز حکمت میں ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، ہم نے تو کل آدمیوں کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، جن میں ایک وسیم رضوی ہے جو نہیں جانتے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خداوند عالم نے امت کے درمیان کیوں مبعوث کیا ہے۔ دراصل بات یہ ہے کہ وسیم رضوی آپ کی مجبوری یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنی عقل سے پڑھ رہے ہیں، یعنی میرا مطلب یہ ہے کہ آپ قرآن کو اپنی عقل سے تفسیر بالرائے کر رہے ہیں۔ اگر آپ اہل بیت کے ماننے والے ہوتے تو قرآن کو میں تفسیر معصوم پڑھتے، جیسے کہ قرآن میں خود خداوند عالم فرما رہا ہے وَمَا تَعْوِيلُهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، تو اس کی تعویل یا اللہ کرے گا یا وہی جو راسخون فی العلم ہے۔ تو چونکہ میرے مذہب میں راسخون فی العلم سے مراد تفسیر معصوم ہے، اس میں ہے محمد وآل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ اب آخر میں آپ کے لیے وسیم رضوی میں چاہتا ہوں کہ قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کروں، اور انشاءاللہ تعالی خداوند عالم آپ سے ضرور انتقام لے گا، کیونکہ ہم تو قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے، مگر یہ کہ آپ نے جو اللہ اور رسول خدا کی شان میں گستاخی کی ہے، انشاءاللہ تعالی خداوند عالم آپ پر عذاب نازل کرے گا۔ تو چنانچہ خداوند عالم فرما رہا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا فلیحذر الذین یخالفون عن امرہ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم۔ خداوند عالم فرما رہا ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ پکارنے کو تم ایسے قرار نہ دو جیسا کہ تم اپنے مابین ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اور آپ وہی رسول خدا کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ آپ کو اتنی بھی شرم و حیا نہیں آئی کہ رسول خدا کا نام کیسے لینا چاہیے۔ اور چنانچہ پھر خداوند عالم فرما رہا ہے اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے چپ چاپ کھسک جاتے ہیں، بس ان لوگوں کو جو امر رسول سے مخالفت کرتے ہیں اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ ان پر کوئی مصیبت آن پڑے۔ انشاءاللہ تعالی من جانب خدا آپ پر ایک مصیبت آن پڑنے والی ہے، اور یصیبہم عذاب علیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ انشاءاللہ تعالی ہم خداوند عالم کی بارگاہ میں اسی پیغمبر اسلام اور آل پیغمبر اسلام کا وسیلہ دیتے ہوئے دعا کر رہے ہیں کہ خداوند عالم وسیم رضوی پر شدید عذاب نازل کرے۔ ناظرین حضرات، دو اہم باتیں مجھ سے چھوٹ گئیں، یہ بتانا ہے کہ یہ وسیم رضوی ایک جانب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کر رہے ہیں،
اور دوسری جانب رسول خدا کی بیٹی شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کو ماننے کی دہائی دے رہے ہیں. یعنی بیٹی کو مانتے ہیں اور جو شہزادی کونین کے پدر بزرگوار ہیں ان کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. واہ سبحان اللہ. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کا دماغ بالکل معطل ہو چکا ہے، کیونکہ جو در اہل بیت سے ہٹ جاتا ہے اس کا یہی حال ہوتا ہے. تو رسول خدا کی شان میں گستاخی ہے، خدا کی شان میں گستاخی کیے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پر حیرت ہے کہ یو پی کے جو علماء ذاکرین حضرات ہیں وہ لوگ کیا کر رہے ہیں. قانونی کارروائی کیجئے، ایک کمپلین کریے، مقدمہ ان پر دائر کیجئے، کورٹ میں ان کو یہ ثابت کر دیجئے کہ یہ شیعہ نہیں ہے. اب ثابت کریے کہ یہ شیعہ نہیں ہے. اور چنانچہ جب آپ کورٹ سے یہ فیصلہ لے لیں گے تو ان کو جو بورڈ کی ممبرشپ ہے وہاں سے بھی ہٹایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ بورڈ ہے شیعہ اثنا عشری کا. تو شیعہ اثنا عشری میں یہ غیر شیعہ کیسے آ گیا؟ تو چنانچہ یہ جو یو پی کے جو علماء ہیں وہ کیا کر رہے ہیں؟ ذاکرین حضرات خاموش کیوں ہیں؟ وہ قانونی کارروائی کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان کے مراجع کے خلاف کوئی کہہ دے تو سارے کے سارے یعنی جتنے بھی علماء و ذاکرین ہیں وہ احتجاج کرنے لگتے ہیں، جی ان کے خلاف کہتے ہیں. یہاں تو پیغمبر اسلام کے خلاف کہہ رہے ہیں تو آپ لوگ خاموش ہیں. حیرت کی بات ہے کہ کیوں نہیں قانونی کارروائی کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں چاہ رہے ہیں کہ آپ غنڈہ گردی کریں، مار دھاڑ کریں، نہیں بلکہ قانونی کارروائی کریں، کیونکہ یہاں پر کسی کے مذہب کے خلاف نہیں کہہ سکتے. یہ تو رسول خدا اور اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں. تو بہرحال یہ کہنا بہت ضروری تھا، کیونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ان کے مراجع کے خلاف نہیں کہنا. وہ چنانچہ وہ فوراً برہم ہو جاتے ہیں، رسول خدا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.